ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو اپنی وقت کر دی ہے، میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کراچی سے آیا ہوں، میں صوبہ سندھ کا صدر ہوں تحریک انصاف کا، خود میں 5.5 مہینے جیلوں میں تھا، اور میں نے آ کے ایک لیگل طریقہ اپنایا، وکلا سے رابطہ کیا، عدالت گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت نے ہمیں آرڈر دیا، اور اس آرڈر میں بڑا واضح لکھا، مجھے بھی دیا اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو بھی، انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر 4 لوگ اپنے آرڈر لے کر آئے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ آف اسلام آباد، مجھے پتہ ہے۔ اچھا جی، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کا نہیں ہے۔ آرڈر ان ویو آف دا فور گوئنگ the instant petition is allowed and the respondents are directed to arrange the requisite interview of petitioner with the ex-Prime Minister Imran Khan on Thursday, that is 14/3/2024 at 3 o'clock afternoon۔ ہائی کورٹ ایک آرڈر دیتی ہے کہ اس مخصوص ٹائم پر ان کی ملاقات کرائی جائے، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل وہ کہتا ہے کہ جی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا نظام کی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ کہتے تھے نا 76 سال سے خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان خطرے میں ہے، جب ایک ہائی کورٹ کے جسٹس کا آرڈر ایک جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک صوبیدار صاحب، ایک سب انسپیکٹر صاحب، ایک سپاہی صاحب وہ اٹھا کے ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ نہیں جی ملاقات نہیں ہو سکتی، چونکہ بین لگ چکا ہے، بین لگایا ہوم سیکرٹری نے۔ اس وقت پاکستان پہ ایگزیکٹو کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مصداق عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، عدالتیں اپنی عزت نہیں کرانا چاہ رہی تو کون مانے گا اس کو؟ مطلب ایک آرڈر کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ ایک شخص کراچی سے نکلا یا وزیرستان سے نکلے، کوئی کہیں سے آئے، ہائی کورٹ گئے، آرڈر لیا، آرڈر لے کے پھینک دیا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ بین جو ہے یہ مشکوک بین ہے۔ کیوں بین لگایا گیا ہے؟ کس لیے بین لگایا گیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں آج ہم پارٹی کے لیڈرز، پارٹی کے ورکرز کورٹوں میں جا رہے ہیں، آئینی لیگل اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اور ہم وہ درخواست لے کر کورٹ میں جاتے ہیں، آرڈر لے کر ہم یہاں آتے ہیں، ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا؟ قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ پوری قوم اپنے کپتان سے ملنے کے لیے اڈیالہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کال دینی پڑ جائے کہ جی فیملی سے ملاقات نہیں ہے، ہماری ملاقات نہیں، لیڈرز کی ملاقات نہیں ہے، پارٹی کے ڈیسیژنز لینے ہیں، پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا کیا خوف ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پوری قوم اڈیالہ پہ اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس چیز سے بچیں۔ ہم بڑے بھرپور طریقے سے جس انداز سے انہوں نے خان صاحب پہ بین لگایا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور جو ہمارا آئینی حق ہے، خان صاحب کا آئینی حق ہے، ہم سب کا آئینی حق ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، ملک واقعتاً ایک عجیب و غریب صورتحال میں بن چکا ہے۔ نہ رول آف لا ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدالتوں کا کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو پھر خان صاحب نے جو کل کہا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو لوگ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں نہ سنیں تو لوگ عوامی عدالتوں میں جاتے ہیں، جب عدالتوں میں سنوائی نہ ہو تو عوامی عدالتوں میں فیصلہ ہوتے ہیں۔ عوامی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 8 فروری جیسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جب اس کے اندر گند کرتے ہیں، جب اس پہ فارم 45 کے ذریعے فارم 47 کے حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں، تو پھر یہ لولی لنگڑی حکومت وجود میں آتی ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ جو دونوں حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ 5 سال تو کیا 5 ماہ سے زیادہ ان کا ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور NQM کی یہ اجتماعی سیاسی، ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی، جس انداز سے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے۔ چونکہ اب اسلام آباد پنڈی کے صحافی ہیں، تو جناب میں ہمارے کراچی کی اور حیدرآباد کی 22 سیٹیں MQM کو چوری کر کے دی گئی ہیں۔ دوبارہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اور دفعہ کراچی کو
ان آپ سب لوگ پاکستانیوں سے کہتا ہوں کراچی کو ٹارگٹ کلر بھتہ خوروں اور سب کے حوالے کر دیا گیا ہے. کراچی کو جو کہ ایک پرامن شہر بن چکا تھا اور اس میں ہمارے اداروں کا بڑا کردار تھا، لیکن دوبارہ ایک مخصوص سازش کے تحت کراچی کو حوالے کر دیا گیا ہے. میں بھی 84,000 لے کے جیتا ہوں. ہم آج آئے تھے خان صاحب سے ایک گائیڈ لائن لینے کے لیے سینیٹ الیکشن پہ آگے موو فارورڈ کے لیے، لیکن جس انداز سے انہوں نے منع کیا ہے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو ملاقات سے منع کیا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں. اور بعد میں کہتا ہوں، آخر میں کہتا ہوں کہ اگر پوری قوم ادھر آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اور قوم تیار ہے، قوم ناراض ہے، اور ہم انشاءاللہ کل جا کے توہین عدالت کی درخواست بھی لگائیں گے. لیکن ہماری درخواست سے کچھ نہیں ہوگا. عدالتوں کی اپنی توہین کی پرواہ نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر پوری قوم نکل آتی ہے اور ڈیالہ کی طرف رخ کرتی ہے، تو پہلے بھی جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر 9 مئی ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ واقعات ہوئے، اور پھر تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی جانب سے اگر کوئی ایسی کال دی جاتی ہے کیا ایک اور 9 مئی ہونے جانا ہے، یا پھر یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سچویشن ایسی بنا دی جائے کہ آٹومیٹک طور پر ایک بار پھر 9 مئی ہو جائے اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیے جی، 9 مئی ایک ہمارا پارٹی کا ورژن ہے، ہمارے چیئرمین کا ورژن ہے. 9 مئی کی اصل ذمہ دار کون ہیں؟ جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے کیا، اصل ذمہ داروں کے خلاف سزا دی جائے. پوری قوم کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے. 9 مئی شروع ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ ہم نے نہیں کیا تھا. اور اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کردار جنہوں نے دنگا فساد جلاؤ گھراؤ کیا وہ ہم میں سے نہیں تھے. ہم آج بھی بھرپور طریقے سے 9 مئی کی جو جلاؤ گھراؤ مال توڑ ہوا اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، آئین پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں. ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی کیمپین چلے جو ملک کے کمزور کرنے کے باعث بنے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فزیکل کوئی ایسا اٹیمپٹ ہو. تو ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، اور پرامن احتجاج سے نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم اسمبلی کریں، ہم مارچ کریں، ہم بات کریں. ہم نہ پہلے قانون میں ہاتھ لینے چاہتے تھے، اب ہم قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اور جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. 9 مئی کو ایک سازش ہوئی تھی، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ وہ پروب کرے اور اصل کرداروں کو سامنے لائے. اور جو بھی 9 مئی کے اصل کردار ہیں انہیں سزا ہونی چاہیے. ہم بھرپور اس کی حامی ہیں. اچھا، ابھی آپ کتنے لوگ خان صاحب کو ملنے گئے ہیں اور آپ کچھ کو روک بھی لیا گیا ہے، تو کیا لائے عمل اگلا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب اگلا لائے عمل کیا اختیار کریں گے، کیا ٹارگٹ دیں گے آپ کو؟ دیکھیے جی، لائے عمل تو بڑا کلیئر ہے. ملک میں آئین اور قانون کے تحت، رول آف لاء کے تحت حکمرانی ہونی چاہیے، آئین و قانون کی. اور اس کے بعد جو مینڈیٹ 8 تاریخ کو مل گیا ہے، اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہماری سیٹیں ہمارے حوالے کریں. جس دن ہماری سیٹیں ہمارے حوالے ہو جائیں گی تو ایک کپتان اس اڈیالہ جیل میں نہیں، انشاءاللہ بنی گالہ میں ہوگا اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. 2/3 میجورٹی سے ہوگا انشاءاللہ. اور ہم جائیں گے. ہم ابھی ہمارے وکلاء کو آج اجازت ملی ہے. مطلب تماشا نہیں ہے، مطلب کسی کو اجازت دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈرز کو منہ پہ اٹھا کے مار رہے ہیں ہمارے. میں عدلیہ سے کہتا ہوں، آپ برائے کرم جس ملک سے عدالتی نظام کی بے عزتی ایک سپاہی کر دے، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے.